السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت حاجرہ علیہ السلام کی زندگی سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے اور ان کی لازوال قربانیوں کی یاد تازہ کریں گے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، اور حضرت سارہ علیہ السلام جب ظالم بادشاہ کے چنگل سے آزاد ہوئی تھیں تو حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کے ہمراہ تھیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سونپ دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کے ہاں اولاد ہوئی، اور انہوں نے اپنے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور آزمائش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اولاد نہ دے کے آزمایا، اور اب اللہ تعالیٰ نے اولاد دے کر آزمانا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ مکہ کے بے آب و دانہ علاقے میں چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ بس پانی کا ایک مشکیزہ اور کچھ کھجوریں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ پہنچے تو وہاں پر ایک درخت تھا۔ درخت کے ساتھ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو انہوں نے بٹھا دیا، اور وہ پانی اور کھجوریں ان کو دے دیں اور وہاں سے چل پڑے۔ جب وہ چھوڑ کے جانے لگے تو حضرت حاجرہ بے چین ہوئی اور فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے گئی کہ آپ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ذرا سوچیں کہ جب آپ کے ہمراہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہو اور آپ کو بے آب و گیا علاقے میں چھوڑ دیا جائے، جہاں پر نہ کوئی فصل ہونے کا چانس ہو، نہ کوئی پھل والے درخت ہوں، نہ کوئی پرندہ ہو، نہ کوئی جانور ہو، کچھ بھی نہ ہو، نہ کوئی گھاس والا میدان، گرم ٹیلے ہوں، گرم علاقہ ہو، وہاں پانی کا بھی نام و نشان تک نہ ہو، جہاں پر کمرہ تو دور کی بات ایک جھونپڑی تک بھی نہ ہو، وہاں پر اپنے بچے کے ساتھ رکنا اور شوہر کے بغیر رکنا۔ شوہر کسی دن شام کو تھوڑا سا لیٹ ہو جائے تو کتنی بے چینی ہوتی ہے نا۔ تو جب شوہر ایسے بے آب و گیا علاقے میں چھوڑ کے جانے لگے تو بیوی کی پریشانی تو بنتی تھی نا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ یہاں انہیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی مصلحت کی خاطر چپ رہے، خاموش رہے، اور انہوں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام کے 2-3 دفعہ پوچھنے کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہ دیا تو حضرت حاجرہ علیہ السلام بھانپ گئیں، اور انہوں نے فوراً کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے کیا؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ہاں۔ تب حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب جاؤ، ہمارا رب ہماری حفاظت فرمائے گا، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان گئیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہمیں اس علاقے میں چھوڑ دیا جائے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی مصلحت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر ضائع نہیں کریں گے، وہ یہاں ہمیں بھوکا پیاسا نہیں ماریں گے، ضرور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی بہت بڑی حکمت اور مصلحت ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا مصلحت تھی۔ جہاں نہ پانی تھا، نہ کھانا تھا، نہ دانا تھا، نہ آدمی تھا، نہ ہی کوئی پرندہ تھا، دور دور تک کسی پرندے کی آواز تک بھی نہ تھی، وہاں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہیں۔ بہت مشکل کام تھا، دن کتنی گرمی ہوتی ہوگی، ہمیں نہیں آئیڈیا کہ وہ کیسا موسم تھا، پر مکہ کا موسم ہم سب جانتے ہیں آج کل کہ بہت گرم علاقہ ہے وہ، اور جہاں پر پانی تک نہ تھا وہاں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہیں۔ جہاں کسی انسان تک کا نام و نشان نہیں تھا وہاں اکیلی رہیں، اور اس کا صلہ ان کو کتنا بڑا ملا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے مکہ آباد ہوا، وہاں پورا شہر بن گیا۔ مکہ پورا شہر وہاں کیسے آباد ہوا آگے جانتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اولاد کو چھوڑ کر چلے گئے تو جہاں پر اب بیت اللہ ہے اس طرف انہوں نے نظریں گھمائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو بے آب و دانہ علاقے میں بسا دیا ہے جو تیرے عزت والے گھر کے پاس ہے، اے میرے رب، تاکہ یہ نماز قائم کریں تو ان کے لیے ایسا کر دے کہ کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے، ان کو طرح طرح کے میوے کھلاتا رہے تاکہ یہ تیرے شکر گزار رہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی، کھجوریں کھاتی اور مشکیزے سے پانی بھی پلاتی رہتی۔ یوں دن گزرتے گئے، پانی ختم ہو گیا، بچے کو بہت پیاس لگی، اور جب پانی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی نہ پی سکیں تو آف کورس دودھ بھی ختم ہو گیا۔ بچہ بھوک اور پیاس سے بلکنے لگا، تڑپنے لگا، ماں سے اس کی تڑپ نہیں دیکھی گئی۔ وہ ادھر ادھر دوڑی، پاس ہی صفا پہاڑی تھی، صفا پہاڑی کے اوپر چلی گئی کہ شاید کوئی انسان نظر آئے اور وہ اس سے پانی مانگ لے، لیکن کوئی نہیں دکھائی دیا۔ اضطراب میں بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر آپ ماں ہیں تو آپ جانتی ہوں گی کہ اپنے بچے کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔
یہاں تک کہ پھر وہ مروہ پہاڑی پر چڑھی اور یوں ہی 7 چکر پورے کیے، جن کی یاد آج بھی حج میں تازہ کی جاتی ہے۔ جب 7ویں پھیرے میں وہ مروہ پہاڑی پر چڑھی تو ایک آواز آئی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، اے اللہ کے بندے، میں نے تیری آواز سنی، تو کچھ میری مدد کر سکتا ہے؟ جب دیکھا تو جہاں اب آب زمزم ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین کھود ڈالی اور پانی نکل آیا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھوں سے اس کے گرد ایک گھیرا سا بنایا اور جیسے جیسے وہ پانی لیتی جاتی پانی اور جوش مارتا جاتا اور زیادہ ہوتا جاتا۔ فرشتے نے کہا، تم اپنی جان کا ڈر نہ کرو، یہاں اللہ کا گھر ہے، یہ بچہ اور اس کا باپ دونوں مل کر اللہ کا گھر بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے آزمائش کے کچھ دن ایسے ہی گزارے۔ تھوڑی مدت گزری تو وہاں سے ایک قبیلہ بنو جرہم گزرا۔ وہ مکہ کے نشیب میں سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے ایک پرندہ اڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ حیران ہو گئے کیونکہ وہ اس میدان کو جانتے تھے، یہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن پرندہ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں پر اب پانی موجود ہے۔ وہ لوگ اس طرف آئے جہاں پرندہ اڑ رہا تھا، انہوں نے وہاں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا، ان سے وہاں رہنے کی اجازت طلب کی۔ جرہم کے لوگ وہاں پر آباد ہو گئے۔ آہستہ آہستہ وہاں پر بہت گھر بن گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہونے لگے۔ جب وہ بڑے ہوئے تو وہاں کے علاقے کے لوگوں سے انہوں نے عربی زبان بھی سیکھ لی اور جوان ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی عادات کی وجہ سے وہاں بہت مشہور بھی رہے۔ جرہم کے لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت محبت کرنے لگے اور اپنی ایک لڑکی سے ان کی شادی بھی کر دی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنے شوہر حضرت ابراہیم کے لیے ایک لازوال قربانی دی۔ اگر وہ خاوند کی تابعدار نہ ہوتی تو کہہ دیتی کہ میں نہیں رہتی اس آب و گیا مقام میں، تم اپنے اللہ کو خود آزمائشیں دو اور مجھے واپس گھر چھوڑ کے آؤ۔ نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے شوہر کا ساتھ دیا اور ان کو اس کا کتنا بڑا اجر ملا کہ مکہ ان کی وجہ سے آباد ہوا اور صفا اور مروہ کی سعی میں ابھی تک ان کو یاد رکھا جاتا ہے اور قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا حضرت اسماعیل کو لے کر جانے کا، جب ان کو حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم ہوا، تب بھی شیطان ایک بزرگ کی شکل میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کے سامنے آیا اور اس سے کہا کہ دیکھو تمہارا شوہر اپنے بیٹے کو مارنے جا رہا ہے۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا کبھی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ اللہ نے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرے۔ اس پر حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی واویلا نہیں مچایا، کوئی لوگ نہیں اکٹھے کیے، شوہر کے پیچھے نہیں بھاگی، بلکہ صبر اور تحمل سے یہ کہا کہ اللہ نے کہا ہے تو کوئی حرج نہیں، ہمیں کوئی عذر نہیں، ہماری جان خدا کے لیے حاضر ہے۔ ان کی اس اطاعت اور صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا۔ ان کی یاد میں ہم ابھی تک عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ تو ان دو لازوال کہانیوں سے بہت صبر آزما اور مشکل آزمائش سے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر صبر اور استقامت سے گزریں۔ جو دوسرا واقعہ جس میں اپنے بیٹے کو ذبح ہونے کے لیے جانے دیا، اس سے تو ہم بہت اچھی ہدایت پا سکتے ہیں۔ کیا ہم اپنی اولاد کو دین کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں ہم اسے ڈاکٹر بنا لیں، انجینئر بنا لیں، قرآن پاک اور دین کا علم تو یہ سیکھتا ہی رہے گا۔ ایسے ہرگز مت کریں۔ اسے دنیا کی تعلیم دیں پر ساتھ ساتھ اسے دین کا شعور بھی دیں تاکہ وہ ایک شمع بن کر اس دنیا میں اجالا کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت حاجرہ جیسا حوصلہ، صبر اور استقامت دیں۔ اللہ تعالیٰ پہ ہمارا توکل مضبوط ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔